میاں نواز شریف کے والد میاں شریف کا انتقال جدہ میں اس وقت ہوا جب میاں نواز شریف مشرف کے ساتھ معاہدہ یا اسے انڈرسٹینڈنگ کہہ دیں اس کے بعد پاکستان سے جدہ چلے گئے تھے۔ میاں نواز شریف کی طرف سے اس کو جبری جلا وطنی سے تشبیہ دیا جاتا رہا ہے، جبکہ مشرف کے حامی کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف مشرف سے معافی مانگ کے مشرف کے ساتھ 10 سال سعودی عرب میں رہنے کا معاہدہ کر کے گئے تھے۔ بہرحال جلا وطنی کے دوران میاں شریف کا انتقال ہو گیا۔ میاں نواز شریف نے اس پر بھی سیاست کی، نہ خود جنازے میں شامل ہوئے آ کے، نہ اپنے بھائی کو آنے دیا، جبکہ مشرف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہا گیا، اجازت دی گئی ان کو آنے کی، بلکہ مشرف نے فون کر کے میاں نواز شریف سے تعزیت بھی ان کے والد کی تھی، ان کے والد کے انتقال کی تعزیت کی تھی، افسوس کیا تھا۔ اخلاقیات کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب مشرف کی والدہ زرعی مشرف وفات پا گئی ہیں، اس پر لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، وزیر اعظم عمران خان نے اور کئی سیاسی لیڈروں نے اس انتقال پر مشرف سے اظہار افسوس کیا ہے، تعزیت کی ہے، جبکہ میاں نواز شریف کی طرف سے ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنا تو درکنار ہے، کوئی اخباری بیان بھی ان کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا۔ مریم نواز شریف کی طرف سے بھی کسی قسم کا تعزیتی بیان نظر نہیں آیا۔ اس سے ان لوگوں کا اخلاقی دیوالیہ پانی یقیناً کہا جا سکتا ہے۔ جس روز زرعی مشرف کا انتقال ہوا، میاں نواز شریف نے مشرف سے تعزیت کرنے کی بجائے عمران خان کے خلاف وہ زہر اگلتے رہے، الیکشن کمیشن کے بارے میں وہ اپنے منہ سے، اپنی زبان سے انگارے برساتے رہے، اور ان کی ایک ایک بات الیکشن کمیشن کے بارے میں، فوج کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں جھوٹ اور خرافات کا پلندہ تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے آج تک 7 سال ہو گئے، عمران خان کی پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے جو کیس ہے ابھی تک منطقی انجام تک نہیں پہنچا، جبکہ ہمارے کیس چند مہینوں میں منطقی انجام تک پہنچا دیے گئے، اور مجھے اگر نااہل قرار دیا گیا تو اقامے پر نااہل قرار دیا گیا۔ میاں نواز شریف شاید اقامے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پاکستان میں صرف 3 لوگوں کے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے اقامے آج تک سامنے آئے ہیں، میاں نواز شریف، حسن اقبال اور خواجہ آصف۔ اس کے علاوہ آصف زرداری سے لے کے چودھری شجاعت، چودھری برادران اور دیگر کتنے ہی لیڈر ہیں، کسی ایک کا بھی ایسا اقامہ سامنے نہیں آیا۔ میاں نواز شریف نے نہ صرف اقامہ لیا تھا بلکہ اس کو اپنے ڈاکومنٹس میں ظاہر بھی نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد کیس چلا تو دیگر مقدمات میں میاں نواز شریف کی نااہلی بھی مستقل ہو گئی، اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف کو سزائیں بھی سنا دی گئیں۔ میاں نواز شریف فرسٹریٹڈ اور غصے میں اس وجہ سے ہیں، اشتعال اس وجہ سے ہے کہ ان کا بس نہیں چلنے دیا گیا اداروں کی طرف سے، عدالت کی طرف سے، JIT کی طرف سے، کہ میاں نواز شریف ان کو مینج کر لیتے۔ مسلم لیگ نون اور ان کی ساتھی پارٹیاں جو آج اپوزیشن میں ہیں، PDM میں ہیں، ان کا پورا زور اس چیز پہ ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف کی فنڈنگ کے حوالے سے کیس کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے، جہاں پہ میاں نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان اور PDM کے دوسرے لیڈر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پارٹی فنڈنگ کیس جو تحریک انصاف کے خلاف ہے اس کا جتنا جلدی ہو سکے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ آج تک اگر فیصلہ نہیں کیا گیا تو اس میں بھی ایک تعصب برتا گیا ہے، ایک جانبداری برتی گئی ہے۔ 7 سال سے تحریک انصاف کے خلاف کیس چل رہا ہے۔ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ساری تیزیاں ہمارے لیے ہیں، الیکشن کمیشن کی تیزی ہمارے لیے ہے، عدالتوں کی تیزیاں ہمارے لیے ہیں، JIT کی تیزی ہمارے لیے ہے۔ میاں نواز شریف سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ ان کے اپنے ہینڈ پکڈ لگائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے عمران خان کی یہ نہ صرف اتنے عرصے سے میاں نواز شریف کی 7 سال میں سے 5 سال میاں نواز شریف کی حکومت رہی، خود وہ 4 سال تک، 4.5 سال تک وزیر اعظم رہے، ان کے ہینڈ پک چیف الیکشن کمشنر، ان سے میاں نواز شریف، ان کے بارے میں میاں نواز شریف کیا کہتے ہیں، انہوں نے اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا،
اور پھر جس طریقے سے اس کیس کو لے جانے والے میاں نواز شریف نے بھی اپنی مختصر تقریر میں یہ کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف پارٹی فنڈنگ کیس ہم لوگ نہیں لے گئے تھے، بلکہ ان کی پارٹی کا ایک رہنما بنیادی کارکن اکبر ایس بابر لے گیا تھا۔ ابھی اکبر ایس بابر کے یہ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کو آگے کیا گیا ہے، اس کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ 2 روز قبل اسی اکبر ایس بابر نے جب تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ اس کیس کا منطقی انجام جلد ہونا چاہیے، شاہ خاور اس کے وکیل ہیں، بڑے اچھے طریقے سے معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کے جیتنے کے زیادہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، ماہرین کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے۔ اسی اکبر ایس بابر نے جس سے ساری امیدیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی ہیں، انہوں نے 2 روز قبل کہا ہے کہ اس کیس کو تیزی سے چلا کر اس کو خراب نہ کیا جائے، اس کو دھیرے دھیرے چلنا چاہیے۔ ابھی ان کے اکبر ایس بابر کے اس بیان سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کیس کو کون ڈیلے کر رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی طرف سے جس دن مشرف سے اظہار تعزیت کیا جانا چاہیے تھا، اس دن میاں نواز شریف نے ایک تقریر کی ہے، 10 منٹ کی 11 منٹ کی تقریر ہے، جس میں انہوں نے اپنے پارٹی کارکنوں کو کہا ہے، لیڈروں کو کہا ہے کہ 19 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ سارے لوگ وہاں پہ ضرور جائیں، جتھا بندی کر کے جائیں، وہاں پہ بتا دیں کہ اس کیس کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچایا جا رہا۔ میاں نواز شریف نے بار بار تاکید کی اپنے کارکنوں کو کہ وہ جھمکٹا بنا کے وہاں پہ جائیں، مظاہرے کا حق ادا کر دیں۔ میاں نواز شریف نے اس حوالے سے تو بڑی تند و تیز باتیں کی ہیں، الزامات لگاتے رہے ہیں، بلکہ گالیاں تک جو بھی کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا، بے ایمان کہا، بدعنوان کہا، کرپٹ کہا، اور بھی نہ جانے کیا کہا، لیکن انہوں نے ایک بات نہیں کی براڈ شیٹ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے جب انہوں نے پہلے کہا تھا، جیسے یہ معاملہ سامنے آیا تھا، پاکستان کو جرمانہ ہوا تھا برطانوی عدالت کی طرف سے، اس وقت میاں نواز شریف نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، بڑے جذباتی ہو کے کہا تھا کہ ہم سرخرو ہو گئے، ہماری دیانتداری کا تذکرہ برطانوی عدالت نے بھی کر دیا۔ ادھر مریم نواز شریف بھی یہی کہہ رہی تھی کہ قدرت ہمارے ساتھ ہے، قدرت نے فیصلہ کر دیا، جن مہروں نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا وہ ایک ایک سامنے آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے باقی تو بڑی باتیں کی، مریم نواز شریف بھی ایسا سارا کچھ کہتی رہیں، لیکن میاں نواز شریف نے اگر بات نہیں کی تو براڈ شیٹ نے جس طریقے سے میاں نواز شریف کو کہا کہ میاں نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں، براڈ شیٹ نے ان کو بری نہیں کیا، برطانوی عدالت نے ان کو بے گناہ ثابت نہیں کیا، یہ خاندان جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے اور ہمارے پاس کرپشن کے ثبوت ہیں، انہوں نے ہمیں رشوت دے کے معاملات نمٹانے کی بھی بات کی تھی۔ ان کے ان الزامات کے بعد میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ بالکل خاموش ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے الزامات کا جواب دیتے، ان لوگوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے مزید زہر اگلنا ضروری سمجھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں